علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ مضامین کا فرق ہوتا ہے، مدینہ کے مضامین الگ، مکہ کے مضامین الگ۔ اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ یہ آیت 1 سے 14 تک کے آج کی تفسیر ہے۔ سب خوبی اللہ کی ہے، جس کا ہے جو کچھ کے ہیں آسمان اور زمین میں۔ کس اللہ کے لیے خوبی ہے؟ سب جس کا کیا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہی ہے حکمتوں والا، سب کچھ جاننے والا۔ جانتا ہے جو کچھ کے اندر گھستا ہے زمین کے، ما یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو کچھ کے گھستا ہے اندر زمین کے، اور جو کچھ نکلتا ہے زمین سے، اور جو برستا ہے آسمان سے، اور جو چڑھتا ہے آسمان میں، وہ رحمت والا مغفرت والا ہے۔ اللہ کی تعریفیں ہیں ان آیتوں۔ سمجھ میں آئے؟ جو اندر گھستا ہے، کیا گھستا ہے بولو زمین میں؟ بارش، پانی۔ اچھا، جو چیز زمین سے نکلتی ہے، غلہ، درخت وغیرہ۔ جو چیز آسمان سے اترتی ہے، آسمان پر چڑھتی ہے، فرشتے اترتے بھی ہیں اور فرشتے چڑھتے بھی ہیں، اور احکام شرعیہ آسمان سے اترتے ہیں، اور اعمال صالحہ زمین سے اوپر چڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اگلی آیت ہے، اور کہنے لگے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور کہنے لگے منکر نہ آئے گی ہم پر قیامت۔ کافر لوگ کیا کہنے لگے؟ ہم پر نہ آئے گی قیامت۔ ہاں، قیامت اصل ہے، اردو میں آ کے قیامت بن گیا، قیامت سے قیامت تک۔ اور عربی میں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو معلوم ہونا چاہیے، چلو ٹھیک ہے اردو والوں کے ساتھ قیامت بولو، لیکن معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ جیسے قرآن میں الف لام میم سجدہ ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں سجدہ، رکوع کرنا پھر سجدہ کرنا، رکوع کرنا پھر سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے بولو اردو کے حساب سے، لیکن اصل تو عربی سجدہ لفظ ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ قل بلا وربی، یہ کہتے قیامت نہیں آئے گی، تو فرمایا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ لتأتینکم، تم پر ضرور آئے گی قیامت۔ ہاں، میرے رب کی قسم عالم الغیب، جو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، نہیں غائب ہوتی، لا یعزب، نہیں غائب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر آسمانوں میں اور زمین میں، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، مگر سب کتاب مبین کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ نے لکھ لیا ہے پہلے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ یہ اللہ کا علم بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب لکھا ہوا، ساری معلومات اللہ کے پاس ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے، ایمان والوں کو بدلہ دے، اور اچھے اعمال کیے ان کو بدلہ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے معافی، مغفرہ، ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ مغفرت، بخشش اور عزت کی روزی ہے ان کے لیے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جن لوگوں نے کوشش کی، جو دوڑے ہماری آیتوں کو کے ہرانے کو۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ دوڑے، سعا یا سعا کا مطلب کیا ہے؟ دوڑنا۔ اس لیے کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ۔ سمجھ میں آیا؟ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر، وہ ہے دوڑنا۔ تو وہ لوگ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو۔ ہماری آیتوں کے ہرانے کو، معجزین کا مطلب کیا ہے؟ معاجزین کا مطلب کیا ہے؟ ہرانے کو۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بلا کا عذاب ہے دردناک، لہم عذاب برجز علیم، ان کو بلا کا عذاب ہے دردناک، درد دینے والا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، اوتوا العلم،
ہاں علم سمجھ کو بولتے ہیں. جن کو سمجھ ملی ہے وہ دیکھ لیں کہ جو تجھ پر اترا ہے محمد، جو آپ پر اترا ہے آپ کے رب سے، وہی ٹھیک ہے. وہو الحق. کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اس کی شرح حدیث اتری، یہی ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہدی الی صراط العزیز الحمید، سجھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی، اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ علم کدھر لے جاتا ہے؟ باقی علم نہیں، ہم نہیں بولتے، لیکن وہ ہنر ہے غالباً، وہ روٹی کپڑا مکان کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ علم قرآن و حدیث کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ کی طرف لے جاتا ہے. ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم سجھاتا ہے، اپنے راستہ سجھاتا ہے اس زبردست خوبیوں والے کی، اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ علم کیا کرتا ہے؟ ہاں، اللہ کی طرف مضمون پھیلتا ہے. میں سمیٹ کے لانا چاہتا ہوں ورنہ بہترین مثالیں ہیں. سن لو. ایک بادشاہ کو سنک آئی، سنک ہوتی ہے بادشاہ کو، مانگو کیا مانگنا ہے. سب نے کہا زمین دے دو، جائیداد دے دو، عہدہ دے دو، منصب دے دو، وزارت دے دو. دیتے گئے تو 2-3 باندیاں تھیں، اس میں کالی کلوٹی ہبشن تھی، وہ بھی پنکھا جل رہی تھی. یہ اس زمانے کا اے سی تھا، پنکھا تھا. ارے تو نہیں مانگتی ہے؟ بادشاہ نے کہا. اس نے کہا یہ بے وقوف لوگ مانگ لیں، فارغ ہو جائے تو پھر میں مانگوں گی. سمجھے؟ اسے کہا بے وقوف ہوئے کہ تو ہے، سب تو لے رہے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر دفتر بند ہو جائے گا، سب فارغ ہوئے. اب مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس نے بادشاہ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. مجھے بادشاہ چاہیے. کیا کہا؟ کون عقل مند؟ کون عقل مند؟ ایسے ہی علم دین جو ہے، علم قرآن، علم حدیث، یہ بادشاہ دلاتا ہے، اللہ دلاتا ہے. کیا دلاتا ہے؟ تو سب مل جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا، سود سمیت. پھر مولانا اور علماء اور مفتی اور امام محسود بن جاتے ہیں، حسد کیا جانے لگتا ہے. نعمت جس کے پاس ہو اسی کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید. اور کہنے لگے منکر، کافر کو منکر کہتے ہیں، انکار کرنے والے، ہم بتلائیں تم کو ایک مرد کے تم کو خبر دیتا ہے. کیا خبر دیتا ہے؟ ارے ایسا بھی آدمی ہے کیا خبر دیتا ہے؟ جب تم پھٹ کر ہو جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے، تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے. یہ بات کہتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، بھلے کو جنت اور برے کو جہنم ملے گی. تو مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں بھی ہل گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کچھ بچا ہی نہیں، چند سڑی گلی ہڈیاں. عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے تو تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے. ایسی بات کہتا ہے. ایسا آدمی بتلائیں تم کو. کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ، افطرا علی اللہ کذبا، یا اس کو سودا ہے. کیا بنا لایا ہے محمد، کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ، یا اس کو سودا ہے. سودا پاگل پنے کو کہتے ہیں. تم ایسا بولیں گے پھر میں اس کو ایسا بولوں گا. باتیں کرتے رہتے ہیں نا آپس میں، اس کو بولتے ہیں سودائی. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ابھی وہ بیماری بھی گئی، کیونکہ ابھی کسی کو دیکھو تو باتیں کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہا ہے، تو یہاں لگا ہوا ہے. اب پاگل بھی سیانے ہو گئے. واہ رے واہ. تو کیا کہتے تھے یہ مشرکین، کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ، کہ مرنے کے بعد، ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ بننا ہے، اللہ زندہ کرے گا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اللہ فرما رہے کچھ بھی نہیں، پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا، آفت میں ہیں، عذاب آفت میں ہیں، اور دور جا پڑے غلطی میں، ضلال البعید، دور جا پڑے غلطی میں. افلم یروا الی ما بین، اب اللہ اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے، اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کر رہا ہے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، اور آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں تھسا دیں ان کو زمین میں، یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے. تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے. جس کو ہدایت چاہیے یہ آسمان و زمین اور یہ تمام قدرت کی نشانیوں میں، اس کے لیے تو ہدایت ہے، اس کے لیے دلیل ہے. لیکن جو ماننا ہی نہ چاہے، کفر عناد کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ ہٹ دھرمی والا انکار. سب ٹھیک ہے پھر بھی نہیں ماننا ہے، اس کو بولتے ہیں ہٹ دھرمی والا
انکار اور کفر. تو جس کو نہیں ماننا ہے اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. اسی لیے قرآن کی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں الف لام میم، اللہ اس کے معنی جانتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. ہدی للناس یہاں نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. لوگوں میں تو کفر عناد والے بھی ہیں، نہیں ماننے والے بھی ہیں، بلکہ قرآن میں کیڑے نکالنے والے لوگ ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن سے ہدایت ملے گی، لیکن کس کو؟ متقین. جو متقی بننا چاہے، اللہ سے ڈرنا چاہے، ہدایت لینا چاہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے جو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہے. تم بھی آ جاؤ، کافروں مشرکوں آ جاؤ. اگر تم سچے دل سے آؤ گے اللہ تم کو بھی کیا کرے گا؟ ارے بولو، ہدایت دے گا. تو یہاں ان کو اشکال تھا اس بات پر کہ یہ کیسی بے تکی بات ہے، دوبارہ زندہ کریں گے بولتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ پر، اپنے علم پر قیاس کیا اللہ کے علم کو. تو اللہ نے یہ زمین و آسمان، چاند سورج کی نشانیاں بتلائی کہ تمہارا علم الگ ہے اور اللہ کا علم الگ ہے. اس مضمون، اس بات علم غیب سے شبہ اول کا جواب ہو گیا کہ اس کا علم بوجہ حکمت کے خاص ہے اللہ کے ساتھ. اگر نبی کو اس کا معین وقت معلوم نہ ہو تو لازم نہیں آتا کہ یہ ہوگا ہی نہیں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس بات علم محیط سے دوسرے شبہ کا جواب ہو گیا کہ اللہ کا علم مخلوق کے جیسا نہیں، وہ علم محیط ہے، تمام کو گھیرے ہوئے. اور علم محیط صرف اللہ کی خصوصیت. نبیوں کو، حضور کو جو علم غیب اللہ کی طرف سے دیا گیا، بہت سی باتیں آپ نے بتائی، وہ علم محیط نہیں ہے، وہ علم عطائی ہے. علم غیب عطائی ہے. اللہ نے دیا تو ملا ان کو، نہ دیتے تو نہ ملتا. بات سمجھ بھی آئی؟ عالم الغیب یہ صفت رب کی ہے جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے. اللہ کی تمام صفات میں سے اس جگہ صفت علم غیب اور علم محیط کو اس لیے ذکر کیا کہ منکرین کا جو کلام تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت کے انکار کا بڑا سبب کفار کے یہاں یہ تھا کہ یہ سب انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس مٹی کے ذرات بھی دنیا میں پھیل جائیں گے. تو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کرنا، پھر ہر ایک انسان کے ذرات کو دوسرے انسان کے ذرات سے الگ کر کے ہر ایک کے ذرات اسی کے وجود میں پیوست کرنا کیسے ممکن ہے؟ پہلے ذرات جمع کرنا، پھر ہر ایک کے ذرات کو ایک ساتھ جمع کرنا، اور پھر اس کو انسان بنانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کو ناممکن سمجھنا کس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے اللہ کے علم و قدرت کو اپنے علم و قدرت پر قیاس کیا کہ جس ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے لیے بھی مشکل ہے. ارے اللہ کا علم الگ ہے اور عبداللہ کا علم الگ ہے. تو اللہ نے یہ آیتوں میں نشانیاں بتلا کر یہ بتایا کہ اللہ کا علم دنیا پر ایسا محیط ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیزیں سب اس کو معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، اور کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ اللہ کی خصوصیت ہے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ان کا بدلہ دے اور کافروں کی پکڑ کرے جو ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ معاجزی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی گرفت سے نکل جائیں. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عذاب ہوگا ان کو، سخت عذاب جو دردناک ہوگا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ منکرین قیامت کے بالمقابل المومنین کا ذکر ہے جو قیامت پر ایمان لائے تو اللہ ان کو بدلہ دے گا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تم کو بتائے ایک ایسا آدمی جو کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہونے کے بعد پھر تم دوبارہ انسان بنائے جاؤ گے اثر نو. اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بڑا بنا کے پیش کیا کہ محمد میں کوئی خوبی نہیں، بس ایک ہی بات ہے. وہ یہ کہتا ہے مرے ہوئے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یا یہ کہ کوئی پاگل آدمی ہے.
تو اللہ نے بتایا فلم یروا الی ما بین ایدیہم، آگے پیچھے آسمان زمین، یہ مخلوقات دیکھتے نہیں؟ ایک بھی چیز کوئی بنا سکتا ہے اس میں سے؟ ایک بھی چیز؟ آسمان جیسا ایک ٹکڑا، ارے زمین کا 1 انچ بنایا انہوں نے کبھی؟ زمین ہے، نہیں بنا سکتے۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں بتاتی ہے کہ اس کا علم سب سے الگ ہے، اور جب اس کی طرف سے یہ محمد کہہ رہے ہیں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو بالکل اپنی جگہ حق ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اور کچھ آیتیں بیان کر رہے ہیں جن میں ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔ اے پہاڑوں خوش آوازی سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں، یا جبال اویبی معہ والطیر، یا جبال اویبی معہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اے پہاڑوں خوش آواز، اچھی آواز سے پڑھو داؤد کے ساتھ۔ پہاڑوں کو لگا دیا داؤد کے ساتھ پڑھنے کے لیے، بہترین قرآن پڑھتے، بہترین آسمانی کتاب پڑھتے تھے۔ اور اڑتے جانوروں کو بھی اللہ نے لگا دیا اور نرم کر دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور داؤد کے لیے ہم نے نرم کر دیا اس کے آگے لوہا۔ لوہے کو کیا کر دیا؟ پانی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ہاں، کہ بنا انعمل سابغات، کہ بنا زرہیں کشادہ سابغات، وقدر فی السرد، اور اندازے سے جوڑ کڑیاں۔ یہ جو زرہ بناتے ہیں تلوار اس کو کاٹتی نہیں ہے، وہ بنا، وہ کرتے تھے، وہ بنا اور اندازے سے کڑی کڑی جوڑ۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور کرو تم سب بھلا کام، میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا آگے، سلیمان کے آگے ہوا کو، صبح کی منزل ان کی 1 مہینے کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی، اور بہا دیا ہم نے ان کے واسطے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا۔ یہاں لوہا ابا کے لیے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا بنایا؟ چشمہ بہا دیا پگھلے ہوئے تانبے کا۔ اصلنا لہو عین القطر ومن الجن، اور جنوں میں سے کتنے، جنوں میں سے کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے تھے سلیمان کے سامنے اس کے رب کے حکم سے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے نہیں کریں گے کام، جنات اگر یہ کہیں تو چکھائیں گے ہم اس کو آگ کا عذاب۔ نزق من عذاب السعیر۔ یعمل، کیا کام کرتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ سمجھ میں آیا؟ بناتے تھے وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے واسطے جو کچھ چاہتے تھے، وہ قلعے، محاریب، محراب کا مطلب کیا؟ قلعے، قلعہ، تم لوگ قلعہ بولتے ہیں، قلعہ ہے وہ لفظ، تو قلعے بناتے تھے، اور تصویریں، تماثیل، مجسمے، اور لگن جیسے تالاب، و جفان کل جواب، ایسے لگن بڑے بڑے، ایسے بڑے بڑے، سمجھ میں آیا؟ تھال جیسے تالاب ہوتا ہے بڑا اور اس میں پانی ہوتا تھا، وہ بناتے تھے تانبے کا۔ وہ قدور الراسیات، اور دیگیں چولہوں پر جمی ہوئی، اتنی بڑی کہ اتار نہیں سکتے تھے، تو دیگیں چولہوں پر جمی ہوئی وہ بناتے تھے۔ اعملوا علی داؤد شکرا، کام کرو اے داؤد کے گھر والوں احسان مان کر۔ پورے گھر پر اللہ نے احسان کیا۔ وقلیل من عبادی الشکور، یہ بھی فرمایا اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں احسان ماننے والے، ناشکرے بہت۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب سلیمان کو موت دی ہم نے مقرر کی ان پر موت کو، نہ جتلایا ان کو اس کا مرنا، مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا ان کا عصا۔ جب وہ مر گئے سلیمان علیہ السلام تو لوگ سمجھے زندہ ہے، تفصیل آئے گی۔ پھر کیسے پتا چلا؟ کہ دیمک کا کیڑا لگا دیا، وہ ان کے عصا پر جو ٹیک لگائے تھے اس کو کھاتا رہا، 1 سال میں کھایا، اور پھر اچانک وہ ایسا جب گرے تو سمجھ گئے لوگ کہ اب یہ مر گئے، ورنہ وہ جنات یہ سمجھتے رہے جو بیت المقدس بنانے پر لگے تھے کہ یہ زندہ ہے۔ فلما تأکل من سأتہ، کیا ترجمہ؟ مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا ان کا عصا، من سأتہ عصا۔ فلما خر،
تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پھر جب وہ گر پڑا سلیمان علیہ السلام، چلیے دیکھیے، پھر جب وہ گر پڑے سلیمان علیہ السلام گر گئے تو معلوم کیا جنہوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں 1 سال تک کے زندہ سمجھ کے سلیمان علیہ السلام کو کام کرتے رہے، ورنہ یہ سرکش قوم ہے، یہ کام نہیں کرتی. اللہ نے کیسا بندوبست کیا، اور ساتھ میں اللہ کے ایک کام میں ہزاروں کام رہتے ہیں. ساتھ میں بتا بھی دیا جنات تمہارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. آ رہی تفصیل، بات سمجھ میں آئی؟ اوپر منکرین قیامت کے کفار سے خطاب تھا جو مرنے جسم کے اجزاء منتشر کے بعد دوبارہ ان کو جمع کرنے اور ان میں زندگی پیدا کرنے کے خلاف عقل سمجھ کر، اس کو خلاف عقل سمجھ کر انکار کرتے تھے. ان ابھی کی آیتوں میں اس استبعاد دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں اسی دنیا میں ایسے کاموں کا مشاہدہ کرا دیا جس کو یہ محال سمجھتے. لوہا کبھی پانی بن سکتا ہے پتلا، بغیر آگ کے، بغیر بھٹیوں کے اور بغیر گرمی کے؟ اس سے وہ بناتے تھے زیرے، گرم بھی نہیں رہتا تھا. یہ کر کے بتایا اللہ نے، اور یہ مانتے ہیں اس کو. تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے. تو پھر وہ مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سمجھ میں آیا؟ لوہے کو موم بنا دینا، ہوا کو تابع فرما دینا سلیمان علیہ السلام کے، تانبے کو ایک سیال چیز بنا کر، اس کو بھی بہتی ہوئی چیز، ٹھنڈی چیز بنا کر اسے برتن بنوا دینا. یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں جو تمہاری عقل میں نہیں آتے. تو پھر ایسے ہی وہ جو مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا چاہے تمہاری عقل میں نہ آئے، اللہ قادر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے عطا کیا داؤد کو اپنا فضل. فضل سے مراد زائد، ان کو عطا کی گئی چیز. اللہ تعالیٰ ہر نبی پیغمبر کو بعض خاص صفات امتیازی عطا فرماتے ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہے. داؤد علیہ السلام کی مخصوص صفات میں یہ تھا کہ ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ پوری دنیا کی سلطنت حکومت دی. سن لو، داؤد علیہ السلام نبی ہیں کیا ہے، اور بادشاہ ہیں، اور بادشاہ علاقے کے نہیں ہیں، پوری دنیا کے. ارے سمجھے گے نہیں؟ اس لیے سیاست علماء اور انبیاء ہی کا کام ہے. اور خوش آوازی یعنی اچھی آواز ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یا زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے تھے. اسی طرح متعدد معجزات خصوصی عطا ہوئے تھے. یا جبال وہ بھی اے پہاڑوں آواز میں آواز ملاؤ اور ان کے ساتھ میں پڑھو. اور قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان مخلوقات کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. ہم نہیں سمجھتے، یہ ہماری جہالت ہے. ورنہ جمادات، نباتات، پہاڑ اور پتھر اور ذرے، ریزے اور پتے اور درخت، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑ بھی آواز ملاتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ وَالطَّيْرِ، آگے ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے کیا کر دیا تھا؟ لوہے کو، ارے بولو نا، موم کی طرح نرم بنا دیا تھا. کوئی بھی چیز بنا سکتے تھے، نہ ہتھوڑی کی ضرورت تھی، نہ آگ پر تپانے کی ضرورت تھی لوہے. آج کل کے لوہاروں کو مل جائے اگر اسٹیل والوں کو تو کتنے خوش ہو جائیں گے. جی فیبریکیٹر، نہ اس کو گرم کرنے کی ضرورت، نہ کٹر کی ضرورت، نہ گرمی رہتی تھی اس سے کوئی چیز بنانے میں، نہ ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تھی، نہ ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی تھی، نہ دوسرے آلات کی ضرورت. لیا موڑا کیا بنانا ہے بولو، بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی کی تھی. تو لوہے کی زرہیں بھی بناتے تھے جو کام آتی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے سکھائی ان کو صنعت زرہ بنانے کی. کس نے سکھایا؟ معلم کون ہے؟ آئی ٹی نہیں، ڈائریکٹ اللہ. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، فرمایا اندازے سے بناؤ، کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہیں. اللہ نے اندازہ بھی دے دیا تھا. صنعت و حرفت کی بڑی فضیلت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں
یہ اللہ نے سکھائی ہے اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو. داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا, نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا, اور وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ. سامنے بنانے کا مطلب یہ جس طرح ہم بتلاتے ہیں ویسا بناؤ. اور بھی دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزیں دی, ہر ایک کو الگ الگ چیز دے کے امت کو سکھایا. ضروری صنعتیں مثلا مکان بنانا, کپڑا بننا, درخت بونا, اگانا, کھانے کی چیزیں تیار کرنا, اٹھانا لے جانا, ٹرانسپورٹ, حمل و نقل کے پہیوں کی گاڑی بنا کر چلانا, یہ سب ضرورتیں, صنعتیں, ضروری صنعتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو سکھلائی تھی. تم بولتے رہو عبد الخالق پنچر نکالے گا کیا؟ ہاں, اندھے بنے ہو آنکھ سے اور دل سے, ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے سامنے تم نے جس کو بنایا تھا وہ بھی عبد الکلام تھا. کیا تھا؟ اور اس نے پنچر نہیں بنایا تھا, بلکہ تمہارا پنچر نکالا تھا میزائل مین تھا. وہ کون تھا؟ ہاں, لیکن چمگادڑ کی آنکھ اگر دن میں نہ دیکھے تو سورج کا کیا قصور ہے؟ ارے بولو, سورج کا ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے نا. چمگادڑ کی آنکھ وہ دن میں نہیں دیکھتا ہو, رات کو دیکھتا ہو. چمگادڑ کی آگ اگر دن میں نہ دیکھے تو سورج کا کوئی قصور ہے اس میں؟ ارے بولو نا. نہیں آتا کہے آنگن ٹیڑھا عبد الپنچر. ارے یہ ہنر ہے. پنچر کیا ہے؟ اور سارے ہنر اللہ نے سکھائے ہیں نبیوں کے ذریعے, اور ان کے پنچر نکالے بغیر جناب آپ کی گاڑی بھی آگے نہیں جا سکتی. کوپر گاؤں میں ایک پٹھان صاحب تھے, مولانا, اپنے کوپر گاؤں کے مولانا کون تھے؟ قلندر. ان کے ابا پٹھان لوگ تھے, مست مولا تھا. تو وہاں سے انگریز کا ٹینک گزر رہا تھا, پلٹن گزر رہی تھی. وہ مستری مشہور, تو کسی نے کہا وہ بلاؤ مستری کو, بلاؤ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی, یہ ہو گیا, بند ہو گئی. آئے, ٹھیک ہے بنایا, جاؤ. تو وہ آفیسر نے بولا او مین کیا مانگتا ہے مانگو. بولے تم نہیں دے سکتے. پنچر والے نے کیا بولا؟ تم نہیں دے سکتے. بولے نہیں مانگو, ہم دے گا. تم کیا بات کرتا ہے, حکومت ان کی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ٹیکڑا دکھتا ہے. بولے ہاں, یہاں ہم کھڑا رہے گا اور تم سب لوگ سلوٹ مار کے آنا میرے کو. یہ مزدوری آفیسر سے اس نے سلوٹ مروایا, پوری پلٹن سلوٹ مار کے جا رہی ہے, اور پنچر والا دیکھو کیسے مزے لے رہا ہے. ایسے ہوتے پنچر والے. صنعت پیشہ لوگوں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے. سمجھ میں آئے؟ یہ کیا جانے قدر پنچر کی. داؤد علیہ السلام کو صنعت زرہ سکھانے کی حکمت, اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ حکمت کیوں سکھائی تھی, زرہ کی صنعت کیوں سکھائی تھی؟ رستے میں ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کی تمام خصوصیت تھی. بادشاہ ہونے کے باوجود رات کو نکل کے پوچھتے تھے کہ بھائی داؤد تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک فرشتے کو اللہ نے انسان کی شکل میں بھیجا, اور انہوں نے پوچھا حسب عادت کہ بھائی یہ تمہارا داؤد بادشاہ کیسا ہے؟ کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے, سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہتر ہے, مگر اس میں ایک عادت ہے ایسی کہ وہ نہ ہوتی تو بالکل کامل ہوتا. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال میں سے لیتے ہیں. اگر وہ خود اپنی کمائی کرتے, اگر کیا کرتے؟ خود اپنی کمائی کرتے اور اس سے کھاتے تو یہ اچھا تھا, یہ کمی پوری ہو جاتی. یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف الحاح اور زاری یعنی روتے ہوئے دعا کا اہتمام کیا, مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کروں اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں, اور مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں. ان کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا, ان کو زرہ سازی یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی, اور پیغمبرانہ اعزاز یہ دیا کہ لوہے کو ان کے لیے, اب وہ اگر یہ تمہارے آج کل کے فیبریکیٹر کی طرح ٹھن ٹھن ٹھوکتے رہتے تو نبی ہے وہ توہین ہوتی, تکلیف ہوتی. اس لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا, یہ صنعت بہت آسان کر دی, اور تھوڑے وقت میں اپنا گزارا پیدا کر کے باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں لگاؤ, امت کی خدمت کرو. اس طرح یہ ہنر سکھایا اللہ تعالی نے. سمجھ میں آیا؟ مسئلہ خلیفہ وقت یا سلطان کو جو اپنا پورا وقت امور سلطنت کی انجام دہی میں صرف کرتا ہے,
شرعاً یہ جائز ہے کہ اپنا متوسط گزارا بیت المال سے لے لے، جیسے ابو بکر صدیق کو بیت المال سے دلایا تھا. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری دنیا کے خزانے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے، اور زر و جواہرات اور تمام اشیاء ضرورت کی بڑی فراوانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیت المال کے مال میں سے جیسا چاہے خرچ کرنے کا اختیار دیا. فمنن او امسک بغیر حساب، آپ احسان کرو یا لٹا دو یہ خزانہ، یا اس کو اپنے لیے استعمال کرو، امسک روک لو، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا تھا. تو اصول یہ ملا کہ ذمہ دار کھا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کا لے سکتے ہیں، مگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ جس مقام بلند پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے تقاضے سے یہ واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے اپنی مزدوری سے اپنا گزارا پیدا کرتے اور اسی پر قناعت کرتے تھے. علماء جو تعلیم و تبلیغ کی خدمت مفت انجام دیتے ہیں، سنو سنو سنو، علماء جو تعلیم و تبلیغ کی خدمت مفت انجام دیتے ہوں، اور قاضی و مفتی جو لوگوں کے کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہوں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ بیت المال سے اپنا خرچ لے سکتے ہیں، مگر کوئی دوسری صورت گزاری کی ہو جو دینی خدمت میں خلل انداز بھی نہ ہو، وہ بہتر ہے. تو وہ بہتر ہے کہ اس سے کھائیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طرز عمل سے کہ اپنے اعمال عادات کے متعلق اب یہاں پر پہنچ کے ایک دو بات، ہمارے کئی علماء ہیں جنہوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنا خرچہ خود اٹھایا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے جو مصنف تھے، لیتے رہے، لیکن ایک زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، جیسے بھی دیا ہو. تو انہوں نے جتنی تنخواہیں لی تھی پوری زندگی میں، پوری مظاہر علوم سہارنپور میں واپس کر دی. سمجھے گے نہیں سمجھے؟ میری بنیاد ہمارے نیپالی مدرسے میں جب میں گیا تو مولانا یونس صاحب کی ایک ہی مخالفت کی تھی میں نے. انہوں نے میری دوسروں کی 1300، دوسرے محتمین کی 2500، میری 3500 پگار 94 میں طے کی. میں نے کہا مولانا میں تنخواہ نہیں لوں گا، ورنہ میں کام نہیں کر سکتا، میری اسپیڈ بہت الگ ہے، اس لیے میں نہیں کر سکتا. میں میرا کچھ بھی کر لوں. بہت لمبی چوڑی داستان ہے وہ. خیر، اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. زمینوں کا لین دین، پھر ہوٹل، پھر وغیرہ وغیرہ. آج بھی میں اپنے اس مدرسے میں بچوں کا کھانا ضرور چکھتا ہوں، دونوں ٹائم. میں رہوں یا نہ رہوں، میرے 2 گھر ہیں، دونوں گھروں پر کھانا جاتا ہے. میں جیل میں تھا تو جیلر کے پاس پہلے کھانے کی ٹرے جاتی ہے، وہ کھانا چکھتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے بعد وہ قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے، ورنہ وہ مجرم ہوگا. لیکن میں 4000 روپیہ اپنی رسید کٹواتا ہوں الحمدللہ. اور گھروں پہ بھیجنے کا یہ فائدہ، میں رہوں نہ رہوں، بیویاں برابر بول دیتی ہے کہ آج کھانا، آج چاول کچا تھا، پتہ نہیں آج چاول دھویا نہیں تھا. اس میں سمجھ میں آیا؟ گوشت کچا تھا، گوشت میں بسان کی باس آ رہی تھی. یہ بچے نہیں بولیں گے، یہ استاد بھی نہیں بولتے، ان کو شعور بھی نہیں ہے اتنا. تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے اپنا جو بھی بیت المال سے کھاتے ہوں اس کا جتنا ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے یہ کام مقبول ہوا دعوت و تبلیغ کا. اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. چل تیرے کھانے کے واسطے تھوڑی آئے ہم. کتنی جماعت تھی؟ 10 جماعت. کتنی ہوئی؟ 10 ساتھی آئے سو ہے مولانا. یہ اٹھو چلو کھانا، مولانا کھانا، تیرے کھانے کے واسطے آئے گیا. ایک وہ زمانہ تھا، ایک یہ زمانہ ہے. ہلو، چلے کی جماعت بن گئی ہے اپنے امیر صاحب کی. ہاں، ادھر اتنے دن اٹھتے، ادھر اٹھتے دن، ادھر اٹھتے دن. صبح کدھر ہوگا کھانا، دوپہر کدھر، شام کدھر. اچھا ہاں ٹھیک ہے. پھر آنے کا اس سے پہلے اور آنے کے بعد وہ اپنا 4 تاریخ کو جوڑے، بولے ہاں ٹھیک ہے 8 دن باقی ہیں. سب کا کیا بنانے کا؟ امیر صاحب کو ذرا سی میتھی کی بھاجی، تھوڑا سا وہ جواری مرغی، جواری کی تازہ تازہ روٹیاں، یہ کرنا. سر سکٹ بنایا اس نے جھیرانے کے واسطے. ہمارا دوست مر گیا تو اس نے بنایا مرغی کا پلاؤ. وہ بنایا، آئے، ایک نوالا کھائے، 2 کھائے، تیسرے پہ اٹھ گئے چھوڑ کے، چلو ہوٹل میں کھائیں گے. تو ہمارا کیریکٹر جو ہے وہ نمونہ ہے لوگوں کے لیے. دل بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں.
اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کے اصلی ڈگر پہ لانا چاہیے کہ کھانا جائز بھی ہو تو احتیاط کس میں ہے وہ عمل کرو. مخلوق بعد میں بولے گی، پہلے اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. تو یہ سن لیا آپ نے معمول کس کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ذمہ داروں کو بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن انہوں نے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی کمائی کا کھاؤ. آگے ولی سلیمان الریحہ، اور سلیمان علیہ السلام کے واسطے ہم نے کیا کیا بولو؟ یہ کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہوا مسخر کر دی. تم پیٹرول بھرو گے اس کے بعد ہوا پر چلے گی، ہوا نہیں تو پیٹرول بھی بیکار. انہوں نے ڈائریکٹ ہوا اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی. صبح 1 مہینہ، شام 1 مہینے کی مسافت پر وہ چلتے تھے، سب تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سلیمان علیہ السلام کو کیسے یہ ہوا ملی، یہ بھی ایک سوال ہے. ایک روز اپنے گھوڑے کا معائنہ کر رہے تھے، یہ بھی قرآن میں ہے. اس میں نماز کا وقت نکل گیا، اتنے غصہ ہوئے کہ میں یہ دنیا کے پیچھے لگا. اپنا ذاتی مال تھا، انہوں نے لے کر سب کے پیر کاٹ دیے کہ یہ مال جو اللہ کی عبادت میں میرے لیے مخل بنا یہ نہ رہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تم نے اپنی سواریاں قربان کی، لو ہوا کو ہم نے تمہارے لیے سواری بنا دیا. ارے سمجھے؟ ہاں، اللہ ایسا قدردان ہے. تو صبح شام 1 مہینے کی مسافت. اب وہ کیا تھا سنو. حسن بصری فرماتے تھے سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے، ملک شام، بیت المقدس سے فلسطین، وہاں سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو، صبح نکلے ہاں، دوپہر کو استخر میں جا کر قیام فرماتے. استخر ابھی مجھے نہیں معلوم. اور دوپہر کا کھانا استخر میں کھاتے، اور پھر یہاں سے ظہر کے بعد واپس چلتے تو کابل میں جا کر رات ہوتی تھی. ادھر کابل افغانستان، اور بیت المقدس اور استخر کے درمیان کی مسافت تیز سواری پر چلنے والا گھڑ سوار اگر جائے 1 مہینے میں پہنچے گا. صبح سے دوپہر میں پہنچے، دوپہر سے کابل کو پہنچے. سمجھ میں آیا؟ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. ایک تو ہوا تابع کر دی، پھر دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ بہا دیا، کہے گا تانبے کا چشمہ بہا دیا، سخت دھات سلیمان کے لیے پانی کی طرح، اور سیال بنا دیا جو پانی کے چشمے کی طرح جاری ہو، گرم بھی نہیں ہوتا تھا، تاکہ آسانی سے اس تانبے کو لے کر برتن بنائے، جو کچھ بناتے بنائے. کیا کیا بناتے ہو ابھی بتایا ترجمے میں. یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا جس کی مسافت 3 دن 3 رات میں طے ہو سکی. کتنا لمبا بنایا؟ تم اگر چلو گھوڑے پر تو 3 دن 3 رات لگے. اتنا لمبا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، چشمہ ہی چلا دیا پانی کی طرح. یہ یمن میں تھا. کہاں پر تھا یہ؟ ہاں، صنعاء یمن سے شروع ہوا اور پھر یہ 3 دن تک مسافت تک جاری رہا. اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے. تو جنات کو خادم بنا دیا، اتنے بڑے بڑے جنات کو، وہ ان کے سامنے کام کرتے تھے. چاند سورج وغیرہ کو انسان کے لیے مسخر جیسے کیا، ان کے لیے اس کو مسخر کیا.